أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا کہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور جب حکم الہی ہوا کہ زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے آج ہمارا لیسن شروع ہے، لیسن نمبر 9، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کی بشارت دی، اور ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا اور احکام الہیہ بیان ہوئے۔ تو ان آیات میں ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آئیے ان آیات کا ہم لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تو سامعین، جیسا کہ رائٹ فار یو چینل سے آپ کے لیے ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہم لا رہے ہیں، اور آج ہمارا لیسن نمبر 9 سورہ بقرہ آیت نمبر 37، اس سے آج ہمارا آغاز ہے۔ اگر آپ سابقہ اسباق سننا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں ہر لیسن کا لنک ڈال دیا گیا ہے، اس سے کوشش کریں کہ ان اسباق کو باقاعدگی سے سنیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی نیا لیسن آئے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آئیے ہم نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ فتلقى فا پھر تلقى سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ من سے، ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، کچھ کلمات، فتابہ فا پس، تابہ اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، فتابہ علیہ تو اللہ نے توبہ قبول کی اس کی، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم ہوا وہ، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے،
تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعا سب، فاما فامانا پھر، اما اگر، فاما پھر اگر، یاتینکم یاتین آئے، کم تمہارے پاس، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، من سے یا میری، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تابع فامن پس، من جو، تابع پیروی کرے، ہدا یا ہدا ہدایت کی، یا میری ہدا یا میری ہدایت کی، فمن تابع ہدا یا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فلا خوف فامن پس، لا نہیں، خوف خوف ہے، علیہم علیہم ان پر، ولا ہم وامن اور، لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وَالَّذِينَ وَمَنَ اور، الَّذِينَ وہ لوگ جو، کافروا کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا وَمَنَ اور، کذبوا جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کو، وہ لوگ جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، اولئک یہ لوگ، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا ہم وہ، فیہا اس میں یعنی آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔